أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولي أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكي أو يذكر فتنفعه الذكر أما من استغني فأنت له تصدي وما عليك ألا يزكي وأما من جاءك يسعي وهو يخشى فأنت عنه تلهي كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. सूरत आबस इमाम क़िरात किसाई में इन्होंने पढ़ा। इसके तमाम इख्तिलाफ़ात में दोनों रावी मुत्तफ़िक़ हैं, यानी अबुल हारिस और पूरी किसाई जितने भी इख्तिलाफ़ात इन्होंने पढ़े इन तमाम इख्तिलाफ़ात में वो मुत्तफ़िक़ हैं। अबस व तवल्ले अन जाअहुल अअमा वमा युद्रिक लअल्लहु यज़्ज़क्की ये इमाले हैं। फतनफ़अहु ज़िक्र यहाँ पर आइन का ज़म्मा पढ़ते हैं। आइन का क्या पढ़ते हैं? ज़म्मा। तो जी क़िरात में इंशाअल्लाह मज़ीद आपको बताएंगे। आगे जो है क्या नाम है, आपने देखा तज़कीर है, इधर इन्होंने इमाला किया। ये
آپ کو میں نے بتایا تھا گول تا پر جب وقف کریں گے تو اس سے پہلے جنہیں کیا نام ہے 2 قسم کے اس میں اختلاف ہے، ایک کیا نام ہے ابو الحسن کے لیے اور ایک ابو الفتح کے لیے۔ ابو الحسن کے لیے یہ ہے کہ وہ 10 حروف میں مطلقاً امالہ نہیں کرتے، جیسے صاف میں انہوں نے امالہ نہیں کیا، یعنی حروف مستعلیہ 7 اور ایک ہا الف اور عین، یہ 10 حروف ایسے ہیں کہ ابو الحسن جو ہے نا کیا نام ہے اگر گولتا سے پہلے یہ حروف آتے ہیں تو امالہ مطلق نہیں کرتے ہیں، اور 4 حروف ایسے ہیں کہ ان میں امالہ شرط کے ساتھ کرتے ہیں، حمزہ کاف ہا اور را، حمزہ کاف ہا اور را۔ ان میں شرط کیا ہے، یعنی اگر گولتا سے پہلے ان 4 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو اس کے لیے پھر شرط یہ کہ ان 4 حروف میں جو بھی حرف ہو اس سے پہلے کسرہ یا ساکنہ ہو تو امالہ کریں گے، ورنہ تو امالہ نہیں کریں گے۔ آپ نے دیکھا تذکرہ کے اندر انہوں نے امالہ کیا، یعنی را پر تو زبر ہے، را گولتا، را سے پہلے گولتا ہے، را کے زبر میں انہوں نے امالہ کیا نا، را کے زبر میں جو امالہ انہوں نے کیا، را سے پہلے کسر ہے، کاف کے نیچے کیا ہے زیر ہے، کاف کے نیچے کیا ہے زیر ہے، انہوں نے اس وجہ سے کیا۔ اب سفرہ کے اندر اور برارہ کے اندر انہوں نے امالہ نہیں کیا، اس لیے امالہ نہیں کیا، یہاں پر بھی را ہے لیکن را سے پہلے کیا ہے زبر۔ شرط کیا تھا ابو الحسن کے لیے کہ را ہو، کاف ہو، ہا ہو یا حمزہ ہو، ان سے پہلے اگر کسرہ آئے گا تو ان کے زبر میں امالہ کریں گے، اگر ان سے پہلے کسرہ نہیں آئے گا تو ان کے زبر میں امالہ نہیں کریں گے۔ بات سمجھ میں آئیے؟ یہ ہے کس کے لیے؟ ابو الحسن کے لیے۔ اور ابو الفتح کے لیے جو ہے نا کیا نام ہے صرف الف اگر آ جائے تو امالہ نہیں ہوگا، گولتا سے پہلے الف آئے، جس گولتا پر ہم وقف کرتے ہیں اس سے پہلے الف آئے تو الف کے آنے میں امالہ نہیں ہوگا، باقی 28 حروف میں امالہ ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ابو الفتح کے لیے سفرہ کے اندر اور برارہ کے اندر بھی امالہ ہے، اسی طرح صافہ کے اندر بھی ان کے لیے کیا ہے امالہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسرا یہ کہ شاء ذکرہ میں انہوں نے امالہ نہیں کیا، یہاں پر گولتا نہیں ہے، ہائے ضمیر ہے، کیا ہے ہائے ضمیر ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، امالہ کب کریں گے؟ جب گولتا ہوگا، کیا ہوگا؟ گولتا، ہائے ضمیر پر امالہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ باقی تمام اختلافات جتنے انہوں نے پڑھے ہیں تقریباً امالوں کے اختلافات ہیں اور دونوں راوی اس میں متفق ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء
تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. یہ سورۃ التکویر انہوں نے قرأت کسائی کے لیے پڑھا. اس میں جتنے بھی اختلاف ہیں صرف ایک اختلاف جویر والا جو ہے نا کیا نام ہے جو ایمانہ ہے یہ دوری کسائی کے لیے. کس کے لیے ہے؟ دوری کسائی کے لیے، ابو الحارث کے لیے نہیں. باقی تمام اختلافات ابو الحارث اور دوری دونوں کے لیے کیا ہیں؟ دونوں متفق تمام اختلافات. یعنی نشرت شین کے تشدید کے ساتھ پڑھتے ہیں، سعرت بغیر تشدید کے، عین کے بغیر تشدید کے پڑھتے ہیں. اسی طرح وَلَقَدْ رَأَيْنَاهُ را کے زبر میں بھی امالہ کرتے ہیں اور حمزہ کے کھڑے زبر میں بھی امالہ کرتے ہیں. اور بِضَانِین کے اندر وا ہے. بِضَانِین کے اندر کیا پڑھتے ہیں؟ وا. یہ آپ یاد رکھنا حفظ کے اندر ضاد ہے. حفظ کے اندر کیا ہے؟ ضاد ہے. کچھ اور بھی روایات اور قراءات ہیں کہ جس کے اندر وا ہے، جس کے اندر کیا ہے؟ وا ہے. اب یہ ایک جو ہے نا کیا نام ہے اس پر میں نے کلپ تو بنایا ہے لیکن مزید آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں، مختصر سی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں. یہ ضاد اور وا کا جو اختلاف ہے نا اس پر میری ویڈیو بنی ہوئی ہے. لیکن ایک بات آپ یہ یاد رکھیں کہ یہاں پر ضانین کا جو اختلاف ہے قراء کے نزدیک بعض قراء اس کو ضاد پڑھتے ہیں، بعض قراء اس کو وا پڑھتے ہیں. یہ اختلاف ہوا کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہوا ہے کہ صوت میں دونوں مشترک ہے. صوت میں دونوں کیا ہے؟ مشترک ہے. یہ دال کی طرح نہیں ہے. دال کی طرح ضاد کو دال کی طرح پڑھنا درست نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ آپ یہ قرات کو دیکھیں، قرات متواترہ ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں، صحابہ کرام حضور علیہ السلام نے صحابہ کو اس طرح پڑھایا ہے. یعنی بعض روایات میں بِضَانِین وا کے ساتھ ہیں اور بعض روایات میں بِضَانِین ضاد کے ساتھ ہے. یہ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ اختلاف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا صوت مشترک ہے. اگر دال کے ساتھ اس کا صوت مشترک ہوتا تو قراءات میں اختلافات کس کا آتا؟ ضاد اور دال کا آتا. یا یہاں پر دال کے ساتھ پڑھا جاتا ہے یا ضاد کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، لیکن صوت کس کا مشترک تھا؟ دوسری بات یہ دیکھو، یہ آپ اس کو آپ زبان سمجھیں. ہاں، یہ رأس اللسان ہے. کیا ہے؟ بالکل سامنے والا، جس کو ہم کہتے ہیں نا زبان کی نوک. پھر یہ طرف اللسان ہے، جو دانتوں کے برابر میں ہے، جو زبان کا حصہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ طرف اللسان. اور جو موٹے داڑھ ہیں، داڑھوں کے برابر میں جو حصہ ہے اس کو کہتے ہیں حافۃ اللسان. کیا کہتے ہیں؟ حافۃ اللسان. یہ اوپر والا اس کو ظاہر اللسان کہتے ہیں. اس کو شجر اللسان بھی اور وسط اللسان بھی کہتے ہیں. بالکل آخر میں اینڈ میں اس کو اقصى اللسان کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب جتنی بھی کتابیں ہیں، چاہے وہ عربی کی ہے، چاہے فارسی کی ہے، چاہے اردو کی ہے، سب نے یہ لکھا ہے کہ وَالضَّادُ مِنْ حَافَتِهِ إِذْ وَلِيَا لَلْرَاسَ مِنْ أَيْسَرَ أَوْ يُمْنَهَا. ضاد جو ہے حافظ لسان سے آدھا ہوتے ہیں. کہاں سے آدھا ہوتے ہیں؟ کہاں سے آدھا ہوتا ہے؟ یہ بات پکی ہے نا؟ ہر کتاب میں یہ لکھا ہے. جو اس کو دال پڑھتے ہیں انہوں نے بھی اپنی کتاب میں کیا لکھے؟ ضاد. یہ مخرج حافظ اللسان لکھے. جو اس کو ضاد پڑھتے ہیں انہوں نے بھی حافظ اللسان لکھا. دیکھو یہ تمام حروف کے مخرج متعین ہے. کیا ہے؟ دال کا مخرج سامنے متعین ہے، اس کے ساتھ دیگر زبان کا کوئی تعلق نہیں ہے. لام کا مخرج متعین ہے، نون کا مخرج متعین ہے، ہر حرف کا مخرج متعین ہے نا، اس کے ساتھ کسی اور مخرج کا دخل ہے نہیں ہے. تو جب ضاد کا مخرج متعین ہے تو پھر آپ رأس اللسان کو دال کے مخرج میں کیوں لگاتے ہیں؟ اگر رأس اللسان کو سامنے دانتوں میں نہیں لگائیں گے تو کبھی بھی دال نہیں پڑا جائے گا. لازمی آپ نے مخرج تبدیل کرنا ہوگا. یہ ایک پوائنٹ آپ یاد رکھیں. دیکھو نا، آپ کو میں نے بتایا حافظ اللسان، یہ حافظ اللسان، یہ اگر یہ رأس اللسان سے آپ پڑھیں گے یہاں سے یا اگر زبان سامنے لگائیں گے تو یہ دال پڑھا جائے گا. اس کے علاوہ دال کبھی بھی، یہ زبان سامنے نہیں لگے گی تو دال کبھی بھی نہیں پڑھا جائے گا. آپ پڑھ کے دیکھو. آپ جب اس کو دعات پڑھو گے نا، دعات، تو زبان سامنے لگاؤ گے. اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں، یہ زبان جو اس کی مثال ربڑ کی ہے. آپ جب اس کو آگے کھینچ کے لگاؤ گے نا یہاں سکڑ جائے گی. یہ مخرج میں ادھر نہیں لگے گی زبان، صرف دال کے مخرج میں لگے گی. کہاں لگے گی؟ دال کے مخرج. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ وہ جب ہم یہاں سے قطر میں گئے تھے نا، وہ انہوں نے یہاں ٹیم آئی تھی، پھر ہم گئے وہاں قطر میں پڑھانے کے لیے، ہمیں لے کر گئے تھے. تو وہاں پہ جب انہوں نے وہ اوقاف کے اندر ہم گئے نا، میرے سے پوچھا لن تنالوا کے آخری جو ہے نا کیا نام ہے صفحے سے،
میں نے پڑھا وقد افضا بعض تعال شیخ تعال ويقرأ الضاد شیخ کیف انا اقرأ ضاد. اچھا اس نے وہ کتاب لکھی تھی دروس کے نام سے نا, وہ کتاب میرے ہاتھ میں تھی, میں نے کھول کے میں نے اس کو کہا شیخ انت كتبت في كتابك الضاد تخرج من حافة اللسان ولكن انت تقرأ من رأس اللسان. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ ہاں میں نے کہا آپ نے اپنی کتاب میں لکھے, کھول کے میں نے اس کو بتایا کہ ضاد حافۃ اللسان سے زیادہ ہوتے ہیں لیکن آپ جو رأس اللسان سے پڑھتے ہیں. میں نے کہا ضاد پڑھو لیکن رأس اللسان سے نہیں پڑھو, حافظ اللسان سے پڑھ کے سناؤ. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں نہیں پڑھ سکا. اب یہ سامنے زبان لگے گا تو دال ہوگا, نہیں لگے گا تو اب مجھے بتاؤ آپ اس کے ساتھ کیوں آپ جو ہے اس کے مخرج چھوڑ کے سامنے زبان لگاتے ہو, دوسرے حرف کے ساتھ کیوں نہیں کرتے ہو اس طرح؟ یعنی اپنا مخرج چھوڑ کے دوسرے مخرج سے کیوں ادا کر رہے ہو؟ آپ کہتے ہو کہ بھائی دعات ہے نا, ہم کہتے ہیں آپ دعات پڑھ کے سناؤ, سامنے زبان نہیں لگا کے, کبھی بھی نہیں ہو سکتے. دوسری بات ہے علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے جزری کے اندر جو ہے نا باب باندھا ہے ضاد اور ضا کے فرق کے بیان میں باندھا ہے. اس لیے باندھے ہیں کلمات لے کر آئیں کہ خیال کرنا یہ کلمہ ضا کے ساتھ ہے, قرآن میں ضاد کے ساتھ نہیں ہے, کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کی جگہ ضاد پڑھ لو. یہ پورا باب انہوں نے باندھے اور وہ پورے حروف وہ کلمات جمع کیے ہیں جن کلمات میں جو ہے کیا نام ہے یہ شکوک شبہات پڑ جاتے ہیں کہ یار یہاں پہ ضاد ہے یا ضا ہے کیا ہے. وہ کلمات باقاعدہ انہوں نے لکھے پورے جو ہے کیا نام ہے ایک باب باندھا ہے اس پر, اس کے فرق کے بارے میں پورا باب باندھا ہے. تو علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ پھر جو ہے کہہ رہے ہیں اس کو پوری دنیا مانتے ہیں. ضاد والے بھی اس کا انکار نہیں کرتے, ضاد والے بھی نہیں کرتے. اس کے انکار کریں گے تو عشر کبریٰ کا انکار ہو جائے گا, حسب میں آ رہے ہیں نا. پھر درہ کا انکار ہو جائے گا, درہ انہوں نے لکھا, قرات ثلاثہ انہوں نے لکھا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا کیا نام ہے اصل پڑھنا کیا ہے ضاد ہے, ضاد غلط ہے, اس کے ساتھ مخرج کیا ہوگا تبدیل ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں انہوں نے شروع میں لکھا ہے, شعر لکھا ہے کہ ضاد اور ضا جو ہے نا کیا نام ہے صرف صفت استطالت کی وجہ سے ایک دوسرے سے ممتاز ہے اور مخرج کی وجہ سے ممتاز ہے, باقی صوت میں مشترک ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے. ہاں تیسری بات یہ ہے کہ صفات لازمہ کے اندر صفات لازمہ متضادہ یعنی 10 صفات ایسے ہیں جو متضادہ ہیں, اس کے اندر 2 صفتوں میں یعنی 2 صفت ایک دوسرے کے ضد ہے. ایک حرف کے اندر ایک صفت ہے, دوسرے اس حرف میں دوسری صفت نہیں ہے. یہ صفات لازمہ متضادہ جو 10 صفات ہے اس میں 5 جوڑیاں ہیں. 5 کے 5 صفات کے اندر ضاد اور ضا متفق ہے. تا صرف 2 صفات میں متفق ہے, باقی 3 صفات میں مختلف ہے. دال جو ہے نا ضاد کے ساتھ صرف 2 صفات میں کیا ہے متفق ہے, 3 صفات لازمہ میں اس سے کیا ہے مختلف ہے. 3 صفات لازمہ میں کیا ہے مختلف ہے, صرف 2 میں متفق ہے. اور ضا اور ضاد 5 کے 5 صفات میں متفق ہے. صرف ایک صفت جو اضافی صفت ہے, جو ایک اضافی صفت ہے صفت استطالت, وہ ضاد کے اندر اضافی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یعنی وہ ضد والا صفت نہیں ہے. جو ضد والے صفات ہیں جس کی 5 جوڑیاں بنتی ہیں اس میں ضاد اور ضا متفق ہے. دال 3 صفات میں مختلف ہے, 2 میں کیا ہے متفق ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟